بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس طرح دنیا میں ہر پیدا ہونے والی چیز ایک میعاد پر فنا ہوتی ہے اور مٹتی رہتی ہے، یوں ہی ساری کائنات کی بھی ایک عمر و میعاد اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے۔ اس کے پورا ہونے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری کائنات، زمین و آسمان، دریا، پہاڑ، جمادات، نباتات اور حیوانات سب فنا ہو جائیں گے۔ اسی کا نام قیامت ہے۔ مگر جس طرح عموماً آدمی کے مرنے سے پہلے بیماری کی شدت، موت کے سکرات، جان کنی کے آثار اور نزع کی حالتیں ظاہر ہوتی ہیں، اسی طرح قیام قیامت یعنی دنیا کے فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی، جنہیں علامات قیامت کہا جاتا ہے۔ دو قسم کی علامات ظاہر ہوں گی، ایک جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے اور دوسری وہ جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ان علامات یا آثار قیامت میں سے چند یہ ہیں جو کہ علامات صغریٰ کہلاتی ہیں کہ 3 خسف ہوں گے، یعنی آدمی زمین میں دھنس جائیں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں۔ علماء حقانی اٹھا لیے جائیں گے، ان کی جگہ لوگ جاہلوں کو اپنا امام و پیش رو بنائیں گے۔ شراب خوری، حرام کاری، بے حیائی اور زنا کاری کی زیادتی ہوگی، مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ علاوہ اس بڑے دجال کے 30 دجال اور ہوں گے کہ وہ سب نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ ان میں سے بعض گزر چکے اور جو باقی ہیں وہ ضرور ہوں گے۔ مال کی کثرت ہوگی، زمین اپنے دفینے اور خزانے اگل دے گی، دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ۔ وقت میں برکت نہ ہوگی، یعنی بہت جلد وقت گزرے گا۔ زکوٰۃ دینا لوگوں پر گراں ہوگا، اسے ایک قسم کا تاوان سمجھیں گے۔ عورتیں مردانہ وضع اختیار کریں گی اور مرد زنانی وضع پسند کریں گے۔ گانے بجانے کی کثرت ہوگی، حیا و شرم جاتی رہے گی۔ بوقت ملاقات سلام کی بجائے لوگ گالی گلوچ سے گفتگو کریں گے۔ لوگ علم دین پڑھیں گے مگر دین کی خاطر نہیں، دنیا کمانے اور جمع کر لینے کے لیے۔ مسجد کے اندر شور و گل ہوگا، لوگ بے دھڑک وہاں دنیا کی باتیں کریں گے۔ نماز کی شرائط و ارکان کا لحاظ کیے بغیر لوگ نماز پڑھیں گے، یہاں تک کہ 50 میں سے ایک نماز بھی قبول نہ ہوگی۔ اگلے لوگوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے۔ ذلیل آدمی جنہیں تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں، بڑے بڑے محلوں، عالیشان کوٹھیوں میں فخر کریں گے۔ یہ وہ علامات ہیں جو کچھ وقوع میں آ چکی، اور جو باقی ہیں وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک وقوع میں آتی رہیں گی۔ انہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم کی علامات وہ ہیں جو ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بعد نفخہ صور یعنی سور پھونکے جانے تک ظاہر ہوں گی۔ یہ علامات یکے بعد دیگرے پے در پہ ظاہر ہوں گی۔ ان کے ختم ہوتے ہی قیامت برپا ہوگی۔ انہیں علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ پہلی امام مہدی کا ظاہر ہونا، دوسری دجال کا ظاہر ہونا، تیسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا، چوتھی یاجوج ماجوج کا خروج، پانچویں دھوئیں کا پیدا ہونا، چھٹی مغرب سے آفتاب کا طلوع ہونا، اور ساتویں دابۃ الارض کا نکلنا، اور آٹھویں سور کا پھونکا جانا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اثنا عشریہ یعنی 12 اماموں میں آخری امام اور خلیفۃ اللہ ہیں۔ آپ کا اسم گرامی محمد، والد کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ وہ نسبتاً سید حسنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں آپ کا ظہور ہوگا۔ آپ کی خلافت تقریباً 8 سال کی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کا وصال ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ آپ کے ظہور کا اجمالی بیان یہ ہے کہ جب قیامت کی علامات صغریٰ واقعہ ہو چکیں گی، نصار کا غلبہ ہوگا اور دنیا میں سب جگہ حرمین شریفین یعنی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ کفر کا تسلط ہوگا۔ اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء کرام سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے،
کہ صرف وہی اسلام رہے گا اور ساری دنیا کفرستان ہو جائے گی۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اولیاء انہیں پہچان کر درخواست بیعت کریں گے۔ وہ انکار فرمائیں گے۔ دفعتاً غیب سے ایک آواز آئے گی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ اب تمام لوگ آپ کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے اور آپ وہاں سے سب کو ہمراہ لے کر ملک شام کو تشریف لے جائیں گے۔ افواج اسلام خبر سن کر نصارہ بھی لشکر جرار لے کر شام میں جمع ہو جائیں گے۔ دونوں میں جنگ عظیم ہوگی اور چوتھے روز مسلمانوں کو نصارہ پر فتح حاصل ہوگی۔ قسطنطنیہ بھی فتح ہوگا کہ ناگہاں شیطان پکارے گا کہ تمہارے گھروں میں دجال آ گیا۔ مسلمان پلٹیں گے۔ پھر جب لشکر اسلام قسطنطنیہ سے روانہ ہوگا اور شام میں آئے گا تو اس جنگ عظیم سے 7ویں سال دجال ظاہر ہوگا۔ دجال قوم یہود کا ایک مرد ہے جو اس وقت بحکم الہی قید ہے۔ جب آزاد ہوگا تو ایک عظیم لشکر کے ساتھ ملک خدا میں فطور پیدا کرنے کو شام و عراق کے میدان کے درمیان سے نکلے گا۔ اس کی ایک آنکھ اور ایک ابرو بالکل نہ ہوگی۔ اس کے ساتھ یہودی فوجیں ہوں گی۔ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف، فا اور را، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور ہر کافر کو نظر نہ آئے گا۔ اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا۔ 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا اور بہت تیزی کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچے گا، جیسے بادل ہوا اڑتی ہے۔ ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گے، جن کا نام جنت و دوزخ رکھے گا، مگر وہ دیکھنے میں جو جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے گی وہ آرام کی جگہ ہوگی۔ خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنی جہنم میں جھونک دے گا۔ بادلوں کو حکم دے گا وہ برسنے لگیں گے، زمین کو حکم دے گا وہ کھیتی جم اٹھے گی۔ ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کے مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے ہو لیں گے۔ غرض اس قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے۔ اسی لیے اس کے ہاتھوں یہ منظر دیکھ کر اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ اس وقت مسلمانوں کی روٹی پانی کا کام ان کی تسبیح و تحلیل دے گی، یعنی وہ ذکر خدا میں مصروف و مشغول رہیں گے اور اس سے بھوک و پیاس رفع ہوگی۔ جب وہ ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ جب دجال کا فتنہ انتہا کو پہنچ چکے گا تو وہ ملعون ملک شام میں پہنچ کر مسلمانوں کا محاصرہ کرے گا کہ ناگہاں اسی حالت میں قلعہ بند مسلمانوں کو غیب سے آواز آئے گی، گھبراؤ نہیں، فریاد رس آ پہنچا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے زرد رنگ کا جوڑا زیب تن فرمائے ہوئے نہایت نورانی شکل میں دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارہ پر دین محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاکم اور امام عادل و مجدد ملت ہو کر نزول فرمائیں گے۔ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو جو اس جماعت میں موجود ہوں گے امامت کا حکم دیں گے۔ حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ بعد فراغت حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر کا دروازہ کھلوائیں گے۔ اس طرف دجال ہوگا جس کے ساتھ 70,000 یہودی ہتھیار بند ہوں گے۔ لشکر اسلام اس لشکر دجال پر حملہ کرے گا۔ گھمسان کا مارکا ہوگا۔ جب دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی تو وہ آپ کی سانس سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ وہ بھاگے گا، یہ تعقب فرمائیں گے، اور بیت المقدس کے قریب موضع لد کے دروازے پر جائیں گے اور اس کی پشت میں نیزہ ماریں گے۔ وہ واصل جہنم ہوگا۔ آپ مسلمانوں کو اس کا خون اپنے نیزے پر دکھائیں گے۔ دجال کا فتنہ دور ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصلاحات میں مشغول ہوں گے، کافروں سے جہاد کریں گے اور جزیہ کو موقوف کر دیں گے، یعنی کافر سے سوائے اسلام کے کچھ قبول نہ فرمائیں گے۔ صلیب توڑیں گے، خنزیر کو نیست و نابود کریں گے۔ تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔
تمام جہان میں دین ایک دین اسلام ہوگا۔ آپ کے زمانہ میں مال کی کثرت ہوگی، ساری دنیا عدل سے بھر جائے گی، یہاں تک کہ بھیڑیے کے پہلو میں بکری بیٹھے گی اور وہ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے گا۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے اور شیر بکری کے ساتھ چریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زمین میں امامت دین و حکومت عدل آئین فرمائیں گے، نکاح بھی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ مزار اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو کر سلام عرض کریں گے۔ قبر انور سے جواب آئے گا، ان سب وقوع کے بعد جن کا ذکر گزرا آپ وفات پائیں گے۔ مسلمان ان کی تجہیز و تکفین کریں گے، نماز پڑھائیں گے اور حضور اکرم علیہ السلام کے روضہ انور میں آپ کے پہلو میں دفن کیے جائیں گے۔ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے میں کسی میں طاقت نہ ہوگی۔ چنانچہ مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ پہلی جماعت بحیرہ طبریہ پر، جس کا طول 10 میل ہوگا، جب گزرے گی تو اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ دوسری جماعت جب آئے گی تو کہے گی یہاں کبھی پانی نہ تھا۔ غرض یہ لوگ مورخ و ملخ کی طرح ہر طرف پھیل کر فتنہ و فساد کریں گے۔ جب اس سے فرصت پائیں گے تو کہیں گے زمین والوں کو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت کے ان کے تیر اوپر سے خون آلود گریں گے۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں اپنے ساتھیوں کے مقصور اور قلعہ طور پر قلعہ بند ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دعا فرمائیں گے، دعا قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا کر دے گا کہ ایک رات میں سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی ہلاکت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب پہاڑ پر سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے۔ آپ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ایک بار پھر دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ایک سخت آندھی اور ایک قسم کا پرندہ بھیجے گا، وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک آئیں گے اور ان کے تیر و کمان اور ترکش مسلمان 7 برس تک چلائیں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی جس سے زمین ہموار ہو جائے گی۔ اب زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ پھر تو یہ عالم ہوگا کہ ایک انار سے ایک جماعت کا پیڑ بھر جائے گا اور وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ اس کے چھلکے کے سائے میں ایک جماعت آ جائے گی۔ اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ آدمیوں کے گروہوں کو کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ قبیلے بھر کو اور ایک بکری کا دودھ خاندان بھر کو کفایت کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ کفر و جہل کی رسوم شائع ہوں گی۔ اسی اثناء میں ایک مکان مغرب میں اور ایک مشرق میں، جہاں منکر تقدیر رہتے ہوں گے، زمین میں دھنس جائیں گے۔ اس کے بعد آسمان سے دھواں نمودار ہوگا جس سے آسمان سے زمین تک اندھیرا چھا جائے گا اور متواتر 40 روز تک رہے گا۔ اس سے مسلمان زکام میں مبتلا ہوں گے، کافروں اور منافقوں پر بے ہوشی طاری رہے گی، بعض 1 دن، بعض 2 دن اور بعض 3 دن کے بعد ہوش میں آئیں گے۔ پھر مغرب سے آفتاب طلوع ہوگا۔ روزانہ آفتاب بارگاہ الہی میں سجدہ کر کے طلوع کی اجازت چاہتا ہے، تب طلوع ہوتا ہے۔ قرب قیامت جب آفتاب حسب معمول طلوع کی اجازت چاہے گا تو اجازت نہ ملے گی، بلکہ حکم ہوگا کہ واپس جا، وہ واپس ہو جائے گا، اور رات اس قدر طویل ہو جائے گی کہ بچے چلا اٹھیں گے، مسافر تنگ دل اور مویشی چراگاہ کے لیے بے قرار ہوں گے، یہاں تک کہ لوگ بے چینی کی وجہ سے نالہ زاری کریں گے اور توبہ توبہ پکاریں گے۔ آخر 3-4 رات کی مقدار دراز ہونے کے بعد اضطراب کی حالت میں مغرب سے چاند گرہن کی مانند تھوڑی سی روشنی کے نکلے گا اور نصف آسمان تک آ کر لوٹ جائے گا اور جانب مغرب غروب ہوگا۔ اس کے بعد بددستور سابق مشرق سے طلوع کیا کرے گا۔ اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کافر اپنے کفر سے، گناہگار اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہ ہوگی
اور اس وقت کسی کافر کا اسلام لانا معتبر نہ ہوگا۔ آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد دوسرے روز لوگ اسی چرچے میں مصروف ہوں گے کہ کوہ صفا زلزلہ سے پھٹ جائے گی اور دابۃ الارض نکلے گا۔ یہ عجیب شکل کا ایک جانور ہوگا جس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی نشان بنائے گا اور انگشتری سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سیاہ دھبا۔ اس وقت تمام مسلم کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے۔ مسلمان کا چہرہ نورانی ہوگا اور کافر کا چہرہ سیاہ بے رونق۔ یہ علامت کبھی نہ بدلے گی۔ جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر ثابت قدم رہے گا۔ یہ جانور کوہ صفا سے برآمد ہوگا کہ تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا اور ایسی تیزی سے دورہ کرے گا کہ کوئی بھاگنے والا اس سے نہ بچ سکے گا۔ دابۃ الارض پہلے یمن میں پھر نجد میں ظاہر ہو کر غائب ہو جائے گا اور تیسری بار مکہ معظمہ میں ظاہر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ایک زمانے کے بعد جب قیام قیامت کو صرف 40 سال رہ جائیں گے تو ایک خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی اور دنیا میں کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کے اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے کہ دفعتاً حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی لیکن رفتہ رفتہ بلند ہوتی جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس آواز کو سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے، اور جن پر موت طاری ہو چکی پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات عطا کی اور وہ قبروں میں زندہ ہیں جیسے کہ انبیاء و شہداء۔ ان پر اس سے بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہو جائے گی، اور جو عام لوگ قبروں میں ہیں انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا۔ پھر تو زمین و آسمان میں ہلچل پڑے گی، زمین اپنے بوجھ اور خزانے باہر نکال دے گی، پہاڑ ہل ہل کر ریزہ ہو جائیں گے، آسمان کے تمام ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہو جائیں گے۔ غرض آسمان و زمین اور پہاڑ جیسی عظیم الشان چیزیں، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جبارین؟ کہاں ہے متکبرین؟ مگر کون ہے جو جواب دے گا؟ پھر خود ہی فرمائے گا، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ قیامت بے شک قائم ہوگی، اس کا انکار کفر ہے۔ جو شخص قیامت کو تو حق کہے مگر اس کے نئے معنی گڑے اور ان معنی کا انکار کرے جو مسلمانوں میں مشہور ہیں، یہ بھی در حقیقت انکار قیامت ہے۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین۔